اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ادارے محترم. اب وہ تاریخ ہیں کہ زیادہ وقت مسائل کو دینا ہے، لیکن بہرحال جو عنوان لے کر چلے ہیں اس پہ تو بات ہوگی، ضرور ہوگی. لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے برادر کمیل نے مجھے جوان سال کہہ دیا. ورنہ سب مجھے بڈھا سمجھتے ہیں، کوئی تو ہے جو مجھے جوان سمجھتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب بیٹا نعرے کے بعد نعرہ لگائیے. بیچ میں نہ ایسی جگہ پہ نہ لگانا کہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں. نعرہ ضرور لگانا، مجھے خوشی ہوتی ہے جب بچے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ کہ جہاں نعرہ لگانے کا انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہماری بات ہوئی عزاداری پہ. آج ہم انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے بات کو کہ یہ شاعر اللہ ہم کیوں کہتے ہیں، شاعر عزاداری کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پہلے جو وعدہ کیا ہے 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور آج بھی ایک حدیث دیکھنے کے لیے کاغذ کا سہارا لوں گا تاکہ لفظ آپ تک پہنچ جائے. لیکن پہلے وہ حدیثیں سن لیجیے جس کے لیے مجھے کاغذ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی وہ واقعات کے جو مسلمہ ہیں نا تاریخوں میں موجود ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں مجھے. میں نے کہا نا کہ اس کے لیے مجھے کاغذ کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں عبارت پڑھوں عربی کی، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ جو بالکل طے ہیں. جناب سید الشہداء کے بارے میں تو میں آپ کو ابتدائی مجالس سے بتا چکا کہ یہ وہ غم ہے جو واقعے سے پہلے ہی منایا گیا. صحابہ نے بھی منایا، پیغمبر نے بھی منایا، اہل بیت نے بھی منایا. یاد رکھیے گا. پھر حوالہ دے رہے کیونکہ بات ہماری جاری ہے چینل پوری دنیا میں جاری. پھر حوالہ دے رہے کہ صحابہ کرام نے بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، وہ روتے تھے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب فضل ابن عباس، جناب عبداللہ ابن مسعود، اور ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. یعنی واقعہ حسین کا ذکر کر کے حضور کا رونا اور دوسروں کو رولانا کوئی ایک روایت نہیں ہے، خبر واحد نہیں ہے. خبر واحد کہتے ہیں جو صرف ایک حدیث ہو، یعنی کسی ایک سے نقل ہوئی ہے، باقی کوئی اس کا دوسرا گواہ موجود نہیں ہے. یہ خبر واحد نہیں ہے حدیث کی زبان میں، بلکہ کیا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد احادیث کا سلسلہ ہے. ایک سے حدیث نہیں ہے بلکہ احادیث کا سلسلہ ہے واقعہ کربلا کے بارے میں. لیکن چلیے اور 2 واقعات پیش کرتے ہیں آپ کے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. تو جس تاریخ نے بھی جنگ احد تو سب نے لکھی نا، جنگ احد کے بغیر کون رہے گا. جنگ احد کے مشہور واقعہ کیا ہے، جناب سید الشہداء جناب حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت ہے نا. اچھا اب دیکھیے گلہ ہم سے کرتے ہیں لوگ، ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ صحابیوں اصحاب کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا میں نے اصحاب کا ذکر کیا ہے نا، اور سینکڑوں کے حساب سے میں نے صحابہ کے بارے میں پڑھا ہے، کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے ان صحابہ کے نام جن پر میں عشرے کے عشرے پنجاب میں اور یہاں پڑھ چکا ہوں. تو ابھی مجھے بتائیے کہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ السلام، سلام اللہ علیہ، صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ چچا تو اپنی جگہ ہے نا، چچا تو ہے ہی. ہم سن بھی ہیں حضور کے، چچا ہیں سگے اور ہم سن بھی ہیں، سن و سال میں بھی برابر ہے. لیکن بھائی صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کتنے بڑے صحابی ہیں جناب حمزہ، نام پر. تو بھائی میں گزارش آپ لوگوں سے یہ کیا کرتا ہوں کہ کبھی ان کا بھی ذکر بھی تو کیا کیجئے نا جمعہ کے خطبات میں. صحابہ سے مراد کوئی چند صحابی تھوڑی ہیں. صحابہ سے مراد 1100 صحابیوں کا نام تو میرے پاس ہے بھائی، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ اتنے ہی ہیں، ہزاروں لاکھ 1100 صحابہ ایک ہی کتاب میں میرے پاس نام جمع ہے جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے جن پر میں پڑھتا رہتا ہوں. صحابہ کرام پہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. جناب حمزہ کیسے صحابی ہیں؟ پڑھا کیجئے نا.
جب پڑھیں گے لوگوں کو بتائیں گے، خطبے میں بتائیے نا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کس نے ان کو مارا تھا، کس نے ان کو قتل کیا تھا، تو ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اتنی ناانصافی تو نہ کیجیے کہ چن چن کے ایسے لوگوں کو آپ جو ہے وہ منصب دینے کو تیار ہیں کہ جنہوں نے رسول کو زخم لگائے ہیں، رسول کو زخم لگائے، رسول کو اذیتیں دی، رسول کو تکلیفیں پہنچائی، آپ جان جان کے ان لوگوں کو لا رہے ہیں اور نصاب میں ڈالا جائے۔ آج تک نصاب میں نہیں آئے، کسی نصاب میں نہیں، کسی نصاب میں نہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ ناصبی آ کر بیٹھ گئے ہیں جو گھس بیٹھیے ہیں، جو اس اداروں میں گھس گئے کہ جن کا کام یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی شخصیتوں کو نصاب میں ڈالا جائے جن کا کبھی پہلے نصاب میں تذکرہ ہوا ہی نہیں، تھا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا بھائی، اور بھی کہیں نہیں ہے، لیکن یہاں گھسیڑا جا رہا ہے۔ لیکن خیر کیا کیا جائے، اب وہ موجود ہے پوری دنیا، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ کہیں کچھ بھی کر لیں، لیکن دنیا میں جس تیزی سے پیغام حسینیت پھیل رہا ہے نا، دیکھیے آپ لوگ گھبرایا نہ کیجیے، بعض جاہل لوگ وہ یاد رکھیے کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے برادران سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو کہتے ہیں ناصبی۔ جو بھی آپ کو ایسے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں نا کہ جو اس طرح کی بکواس الٹی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین رکھیے اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ جو جوان نسل ہے نا جو پڑھ رہی ہے کالج اسکول میں، وہ جانتی ہے کہ ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہے، بس یہ گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، بس یہ برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بے فکر رہا کیجیے۔ خیر تو جناب حمزہ سید الشہداء کی کیونکہ اولاد نہیں تھی نا، خاندان ان کا اپنا ذاتی پرسنل خاندان نہیں تھا، تو وہ یہ کہ جب شہداء آئے، ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور نے کسی کو رونے پہ منع نہیں کیا، یعنی شہداء کے جب لاشیں آئے، شہداء سے واپس آئے، شہداء کی خبریں آئیں، جب مدینے میں پہنچی کچھ کو تو وہیں احد میں دفنا دیا گیا تھا، کچھ کو بعد میں لا کے باقاعدہ حصہ ہے جنت البقیع میں دفنایا گیا شہداء احد کا۔ آج تک شہداء احد کا نام وہاں پہ نہیں لکھا کہ یہاں شہداء احد دفن ہے، تو مدینے میں آ گئی نا خبر۔ جب مدینے میں آئی تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، بھائی چھوٹا سا تو مدینہ، اس میں 72 لاشیں، 70 سے 72 تک کی شہداء کی تعداد ہے احد کی، تو جناب قیامت برپا ہو گئی اتنے سے شہر میں، چند ہزار کا شہر مدینہ، اور اس میں جناب اتنی لاشیں آ جانا، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں حکم دیا کہ خبردار شہیدوں میں نہیں رویا جاتا ہے نا؟ اب یہ تو تاریخوں کی باتیں ہیں نا بھائی، یہ تو میں نے نہیں لکھی، یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو سب نے لکھا، جس نے بھی جنگ احد کی بات نہیں کی اس نے لکھا نا، تو کیوں نہیں اللہ کے رسول فوراً مسجد نبوی کے ممبر پہ آنا تھا، خبردار شہید زندہ ہے، آپ ہی نے تو کہا شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے کسی کو روکا رونے سے؟ نہیں روکا، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، کوئی اپنے جوان کو رو رہا تھا، کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنے سہاگ کو، سب رو رہے تھے، گھروں میں ماتم ہو رہا تھا۔ بلکہ الٹا ہوا، اللہ کے رسول نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ میرے حمزہ کو رونے والا، میرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی وارث نہیں تھا۔ تو مدینے کے لوگوں نے اپنے شہیدوں کو چھوڑا، اپنے شہیدوں کی گریہ و ماتم کو چھوڑا، تمام تاریخوں نے ایک ہی بات لکھی کہ سارا مدینہ پہنچ گیا جناب حمزہ کے گھر، اور جناب حمزہ پر گریہ کرنا شروع، یعنی گریہ ازاری شروع کیا، ماتم شروع کیا، یہ سب ہوا۔ تو میرے عزیزوں کم از کم تاریخی دیکھ لیا کریں کہ سنت رسول رہی ہے کہ نہیں، شہیدوں پہ گریہ کرنا، شہیدوں پہ ماتم کرنا سنت رسول ہے یا نہیں؟ آپ خود دیکھ لیا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیوں یہ جدائی پر گریہ ہوتا ہے۔ یہ گریہ کس پہ ہوتا ہے؟ جدائی پر، فراق پر، کہ ہمارا عزیز ہم سے چلا گیا، بے شک زندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، رزق بھی پا رہا ہے، لیکن جو جن تکلیفوں سے گیا ہم سے جدا ہو گیا، یہ اس جدائی پر، اس فراق پر جناب حمزہ پہ اللہ کے رسول نے گریہ کر کے بتایا کہ جدا ہونے والا شہید ہو یا تبھی موت مارا جائے، لیکن جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پہ اتنا ہی زیادہ گریہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ حمزہ کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مرحومین کو چھوڑ کے، اپنے شہداء کو چھوڑ کے حمزہ کو رونے کے لیے آگے کہ رسول خوش ہوں گے، یعنی رسول کسی شہید کے رونے پر خوش ہو رہے ہیں، منع نہیں کر رہے کہ میرے چچا پہ رو گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی میرے چچا کو رونے والا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ آئیے دوسرا واقعہ آپ کو بتا دیں، جنگ موتا جہاں شہید ہوئے جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ اور جناب زید ابن حارثہ، میں تو سلام اللہ علیہ کہوں گا کیونکہ رسول کے یوں سمجھے کہ وہ بھی ایک حصہ تھے، رسول ان سے محبت کرتے تھے، بیٹا بنایا ہوا تھا نا، محبت کرتے تھے۔ ایک اور زید ہیں، وہ الگ ہیں، یہ زید الگ ہیں، یاد رکھیے گا، وہ ہیں اسامہ ابن زید، اس زید کے بیٹے وہ الگ، یہ زید ابن حارثہ یہ الگ۔ تو زید ابن حارثہ
وہ بیٹا کہا ہوا ہے، لہذا یہ دونوں شہید ہوئے. اور کیسے شہید ہوئے؟ علمداری کی حیثیت سے. پہلے جعفر طیار علمدار تھے، دونوں بازو قلم ہو گئے، وہ شہید ہو کے گرے. تو پھر زید بن حارثہ نے مطلب 4 5 7 علمدار تک کہا ہے کہ 7 علمدار جنگ موطا میں شہید ہوئے، لیکن سب سے پہلے جو شہید تھے وہ جعفر طیار. جب ان دونوں کی شہادت کی خبر آئی، جعفر ابن ابو طالب اور زید بن حارثہ کی، تو سب نے لکھا کہ حضور رونے لگے زارو قطع، اور کئی دن تک ان کا غم منایا. اور وہ کہتے تھے یہ دونوں میرے مونس تھے، یہ میرے دوست تھے، میں ان سے باتیں کرتا تھا، میں خوش ہوتا تھا جب یہ میرے پاس ہوتے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، میرے دل کی تسکین کا باعث تھے. اور آج یہ دونوں مجھ سے جدا ہو گئے. تو بھائی دونوں شہید ہوئے تھے نا، ان شہیدوں پہ رونا کیسا، ان شہیدوں کا اس طرح سے ذکر کرنا کیسا؟ تو سنت رسول سے ثابت ہوا کہ شہید کیونکہ جدا ہوتا ہے، زخم اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، بے شک زندہ ہے، لیکن ہم سے تو جدا ہوا نا. ہمیں تو فراق سہنا پڑ رہا ہے، اس کا جدائی سہنی پڑ رہی ہے اس کی. جب گریا اس پر ہوتا ہے، اس کی جدائی پر گریا ہوتا ہے، اس کے غم میں، اس کے خاندان میں شریک ہونا پڑتا ہے کہ بے شک شہید ہے. لیکن ہم بھائی آج بھی جو شہید ہوتے ہیں، آپ نے ان کے ماں باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ بھائی ہمارے جوان جو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، ان پر ہم نے خود دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، ماں بھی رو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہادر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے، وطن پہ قربان ہو گئے اپنی جگہ، لیکن آنسو تو ہے نا. وہی بات ہے کہ آنکھ ہے تو آنسو ٹپکے گا بھائی، آنکھ ہے تو پھر یہ کرے گی. ایسی ہے تو یہ سنت رسول میں نے آپ کو بتا دی 2 جگہ، اور بہت ہیں لیکن 2 جگہ بتا دی جو تاریخوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے شہید پر گریا کیا، شہید کا غم منایا، اور دوسروں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی غم مناؤ، تم بھی میرے ساتھ غم مناؤ اس بات کا. تو اس میں خواہ کی بحث کرنا بالکل فضول ہے. جو چیز مسلمات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جناب یعقوب ہو یا جناب یوسف، جناب ایوب ہو یا ان کی اہلیہ، جب دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھ سے آنسو تو بہے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب آئیے جو ہم کہتے ہیں شاعر اللہ، شاعر عزاداری جن کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے، صدیوں کی محنت سے عزاداری کو ایک خوبصورت شکل دی ہے. خدا را اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، یا اگر کوئی کر رہا ہے تو روکو، نہ کرو. یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو نا شوق پورا کر رہا ہے، انسانی شوق نہیں ہے. یہ غم حسین ہے بھائی میرے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. میری مجبوریاں اتنی ہیں، میرے پیروں میں اتنی زنجیریں پڑی ہوئی کہ میں یہاں سے آن ایئر یہ ساری باتیں کر بھی نہیں سکتا، اور ایک دو کر دیتا ہوں بعد میں میرے گلے پڑ جاتی ہیں. حالانکہ وہ سچی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں خود لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، ویسے ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ فلاں جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں خیال کرو، جو عزاداری آپ کے بزرگوں نے آپ کو دی نا، اس سے اچھی عزاداری دنیا میں نہیں ہے. میری بات مان لو. بڑے بڑے جو مرکز ہیں نا دنیا میں، وہ میں نے دیکھے ہیں، ایران میں بھی دیکھا، عراق میں بھی دیکھا. میں فخر سے وہاں بھی کہتا تھا کہ جو عزاداری ہمارے یہاں بھائی، وہ عزاداری کہیں نہیں. خاص طور پہ ہمارے کراچی. آج آپ کی عزاداری پر بھی ایک اٹیک ہو گیا ہے. اٹیک وہ آئٹم کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. ایسا نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنے دنیاوی شوق کو عزاداری کا لبادہ اڑا کے اور وہ سارے شوق پورے کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے. اور کاموں کے لیے بہت جائیں جو وہاں چلے جاؤ. عزاداری کو عزاداری رہنے دو، اس کے اخلاص کو کم نہ ہونے دو. حسین کے ساتھ رشتہ ہے خلوص کا، اخلاص کا. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. دل تو چاہ رہا ہے کہ سینہ کھول دوں آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ کیونکہ آن ایئر ساری باتیں جا رہی ہیں، نہیں مناسب لگتا، مجھے مناسب نہیں دیتا. میں اشارے کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی عزاداری کی حفاظت کیجیے. آپ کے بزرگوں نے بہت اچھی عزاداری دی ہے، ورنہ ان کو شکایت ہوگی کہ ہم نے کیا کیا تھا، کتنی محنت سے بنایا تھا، اور تم لوگوں نے اس کو کیسے تباہ و برباد کر دیا. معذرت کے ساتھ اللہ سب کو توفیق دے، ہدایت دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
روایت کی لفظ ب لفظ آپ تک پہنچانے کی میں نے اجازت چاہی ہے نا، وہ ہے اسی عزاداری نوحے سے متعلق. کس سے متعلق؟ نوحے سے. کیونکہ بغیر ویسے پڑھ دوں گا نا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا نے کس کے حوالے سے کہا کہ مولانا نے یہ کہا. مولانا نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، معصوم کہہ رہے ہیں. مولانا نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہے ہیں. ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے یہ ایک پرچہ بھی آ جائے گا ویڈیو میں کہ مولانا حوالہ دے کے، کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ رہے ہیں، اپنے جیب سے نکال کے، اپنے دماغ سے، اپنے دل کی اختراع کوئی نہیں ہے مولانا کی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے تو بہت ساری روایتیں، لیکن جو ایک جس کے لیے میں نے آپ سے پڑھنے کی لفظ بلفظ عبادت چاہی ہے، یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. یعنی پہلے میں تمہید بات دوں کہ جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اچھے شاعر ہوتے تھے اس زمانے میں بھی مولا ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، خود بلا کر پڑھواتے تھے اپنے سامنے. تو ایسا ہی ایک نوح خان تھا، پڑھنے والا تھا، جس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف. ابو ہارون مکفوف ان کا نام ہے. ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو امام کو خبر تھی، امام کو معلوم ہوا کہ مدینے آیا ہوا ہے. بلایا اپنے پاس، ابو ہارون کو بلایا، میرے پاس آؤ، میرے گھر آؤ. وہ بڑا خوش ہوا کہ فرزند رسول نے میری دعوت کی ہے، مجھے بلایا. دیکھیے جو مکالمہ ہے، پڑھنے والوں کو نظر کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ائمہ تحریر کی نظر میں یہ اچھا پڑھنے والے، خلوص سے پڑھنے والے، خلوص سے لکھنے والوں کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں ان ابی ہارون المکفوف قال دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال علی انشدنی فانشدته فانشدته وقال لا کما تنشدون وکما ترسیح عند قبره فانشدته. کہتے فانشدته، کہتے ہیں کہ ابو ہارون مکفوف کہتا ہے کہ میں جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے بلایا تھا. جب حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے کہا دخلت علی ابی عبداللہ قال لی انشدنی فانشدته. مجھ سے کہا کہ نوحہ پڑھ، نوحہ پڑھ میرے لیے، مجھے تو نوحہ پڑھتا ہے، وہ نوحہ پڑھ میرے لیے. تو کہتے ہیں کہ فانشدته، میں نے پڑھنا شروع کر دیا نوحہ. کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہ پڑھ، اس طرح سے نہ پڑھ. فقال لا کما تنشدون وکما ترسیح عند قبره فانشدته. کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہ پڑھ. وہ بیچارہ تکلف میں نا پڑھا تھا، شعر پڑھا تھا کہ معصوم کے سامنے بیٹھا ہے پڑھ. میں نے کہا نہیں ایسے نہ پڑھ، جیسے تو حسین کی قبر پہ پڑھتا ہے ایسے پڑھ. سمجھ میں آئی میری بات؟ امام حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نہیں، ابو ہارون ایسے نہ پڑھ، بالکل اس طرح سے پڑھ جب تو قبر حسین پہ پڑھتا ہے، جس طرح سے تو قبر حسین پہ پڑھتا ہے، کربلا میں پڑھ ایسے پڑھ. کہتا پھر میری ہمت بندی اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب تک میں پڑھتا رہا امام کے آنسو رکے نہیں. حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یعنی پڑھنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، پڑھو، لیکن وہ اخلاص کے امام تم سے بلا کے پڑھوائیں. انشاءاللہ زندگی رہی پرسوں کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ معصوم کونین نے تو اشعار تک بتائے. ایک پڑھنے والے کو بہت اچھا پڑھنا تھا، تو یہ شعر پڑھا کر. یعنی وہ اتنے اچھے انداز میں پڑھتا تھا کہ معصومہ نے خواب میں آ کے اس کو شعر، وہ شعر تاریخ میں موجود ہیں، وہ معصومہ کے نام سے ہی موجود ہیں. یہ شعر پڑھا کر جناب سید الشہداء کی شان میں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو پڑھنے والوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے معصومین کی بارگاہ میں میرے بھائی. تو خیال کیجئے یہ بن سنور کر آنا. اب سنی لیجئے دو جملے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بن سنور کر آنا، یہ لٹیں سنوار کر آنا، اور یہ کیا کہنا چاہیے، کیا کیا الفاظ آتے ذہن میں نہیں لے سکتا، اس طرح سے آنا، میک اپ کر کے آنا. کون سی عزاداری ہے؟ کون سے نوحے خانوں؟ ہم سے پوچھو. ہم نے نوحے خانوں کو نہیں دیکھا، ہم نے چھجن صاحب کو دیکھا، ہم نے سچے بھائی کو دیکھا. کہ ابھی علی ضیاء بھائی اس دور کی یادگار ہیں، آپ کے یہاں تشریف لے گئے علی ضیاء رضوی صاحب، ہم نے ان کو دیکھا. ہم نے ناظم بھائی کو دیکھا، ہم نے آفاق بھائی کو، اتنے بڑے بڑے پڑھنے والوں کو دیکھا. ان کے ساتھ چلتے سیدھے سادے بھائی تھے، کوئی ان کے ساتھ مشینیں آواز والی نہیں چل رہی تھی، نیچے کرو، اوپر کرو، اونچا کرو، نیچے کرو، ادھر کو دو ودا یہ دو. سڑک پہ کھڑے ہو کہ آپ گواہ ہیں کہ نہیں گواہ ہیں بزرگ؟ وہ اسپیکر نہیں، کوئی ڈیک نہیں، کچھ کا مجمع کھڑا ہوا ہے. بھائی سیدھے سادے لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو عزت بھی اتنی دی، اتنی عزت دی کہ آج تک ان کے نوحے گھر گھر چل رہے ہیں. 70 سال ہو گیا، ایک ایک نوحے کو 80 سال ہو گیا.
اونچا رہے اپنا عالم جو میں پڑھتا ہوں. ابھی پرسوں میں نے علم کشائی پہ یعنی پہلی کو پڑھا، 29 کو پڑھا. رضیہ میں تو نوحہ کب کا؟ 1966، 1966. تو ہو گئے نا 60 سال تقریباً، ایک سال کم، 60واں سال چل رہا ہے. اور اس سے پرانے نوحے 60 کے بجائے کیوں آج تک گھر گھر پڑے جاتے ہیں؟ اس میں صرف شاعری اپنی جگہ، شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا پڑھنے والوں کا خلوص، ان کی سادگی. تو میرے بھائی اب میں نہ کہوں تو پھر کون کہے گا؟ یہ ساری چیزیں میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. تو آپ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے پڑھنے والے. ہم آپ کے مقام کو کم نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے گریز کر لیجئے کہ جو فرش ازا اور شاعر عزاداری کے خلاف. شاعر عزاداری یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آئے تمہارے گھروں میں غم کے آثار. شاعر عزاداری یہ ہے کہ ہماری بچیاں تک میک اپ کے سامان الگ کر دیتی ہے، جائے کہ مرد ہے نا، نہیں 10 دن ہے، امام کا غم ہے، حسین کا غم ہے. اندرون سندھ اور پنجاب میں چارپائیاں الٹ دی جاتی ہیں کہ نہیں سیدھی چارپائی پہ نہیں سونا، زمین پہ سونا، امام حسین کا غم ہے کہ نہیں ہے؟ تو غم و اندوہ تو ظاہر ہو کہیں سے بھائی. اصل مسئلہ تو غم و اندوہ کا ہے نا. غم و اندوہ، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں. میں خود بانی مجلس ہوں، مجالس کراتا ہوں بھائی، محافل کراتا ہوں، بلاتا ہوں سب پڑھنے والوں کو. لیکن عزاداران حسین تھوڑا سا خیال کیجئے نا، تھوڑا سا خیال کیجئے. اتنا آگے نہ چلے جائیے کہ ہماری جو نسل بچے معصوم یہ یہی سمجھے کہ بھائی یہی ہے جو کچھ ہے، بھائی یہی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو توفیق دے حق کو سمجھنے کی. صحیح ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. نعرہ حیدری، یا حیدری، یا آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب آئیے شاعر عزاداری کیا ہے. پہلے سمجھ لیجیے شاعر اللہ کیا ہے. قرآن مجید میں شاعر کسے کہتے ہیں؟ شین اے الف حمزہ رے شعائر، جمع ہے شعیرے کی، ٹھیک ہے نا. شعیرہ مفرد ہے اور شاعر اس کی جمع ہے. ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فانھا من تقوی القلوب. ذالک، جو بھی اللہ کی ابھی میں نشانی ترجمہ کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس کا مطلب نشانی نہیں ہے. قرآن مجید میں جتنے بھی ترجمے ہیں ان سب میں نشانی لکھا گیا ہے. میں بتاتا ہوں کیا معنی ہے اس کا. ذالک من یعظم شاعر اللہ، جو بھی تعظیم کرتا ہے، عظمت دیتا ہے شاعر اللہ کو، تو یہ دلوں کے تقوی کی سبب سے ہے، دلوں کی پاکیزگی کی سبب سے ہے. یہ سورہ حج کی 32ویں آیت ہے. اسی میں آگے چلے جائیں تو شاید 36 یا 37 یا 38ویں آیت ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. ہم نے قربانی کے جانور کو، جو بقرعید میں قربان ہوتا ہے، قربانی کے جانور کو شاعر اللہ قرار دی، یعنی اللہ کی نشانی. اور پہلا حکم کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، کہ اللہ کی جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کرنے والا متقی ہے. تو جانور کی تعظیم شاعر اللہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. یعنی اس جانور کا بھی احترام کرو کیونکہ قرآن اسے قرار دے رہا ہے شاعر اللہ. ٹھیک ہے. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، یہ صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ. حالانکہ اتنے پہاڑ مکے میں ہیں کہ نہیں ہیں، مگر یہ بھی شاعر اللہ ہے. یہ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا بھی احترام کرو، حالانکہ جمادات ہیں، پتھر ہے، مگر قرآن کہہ رہے ہیں ان کا احترام کرو کیونکہ شاعر اللہ میری نشانی ہے. احترام کرو پتھروں کا، سب پہاڑوں کا نہیں. مگر صفا مروہ میں کوئی تو بات ہے، تفصیل زندگی رہی تو کل آئے گی. تو صفا مروہ میں کچھ ہے، ان کا احترام. قرآن ہے ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن مجید میں 4 جگہ شاعر کا لفظ استعمال ہوا، 5ویں جگہ نہیں. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نشانیاں. بھائی نشانیاں تو آیات آئے قرآن مجید میں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. آیت کتنی جگہ آیت 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 ہے کہ نہیں ہے؟ آیات. آیت میں اور شاعر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، آیت عام ہے، نشانی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور عبرت انگیز بھی ہو سکتی ہے. فرعون کا غرق ہونا بھی آیت، شاعر نہیں ہے. آیت ہے نا، زلزلہ، وہ نماز آیات پڑھتے نہیں پڑھتے؟ زلزلہ، طوفان، سیلاب، یہ سب کیا ہے؟ تلک آیات اللہ. آیت عام ہے، اچھی بھی ہے اور
बुरी से मुराद है कि नसीहत आमेज भी है भाई, यानी उसमें सबक छुपा हुआ है, सबक सबक सबक। आयत शक्कुल कमर, आयत सूरज का पलटना, आयत, वो भी आयत, ये भी आयत। शायर अल्लाह क्या है? याद रखिए, शायर अल्लाह और आयात में फर्क क्या है? शायर है शायरे की जमा, और मजे की बात है कि कलाम अरब में इसका मुफरद मौजूद तो है मगर इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। शायरा जैसे कबीला, समझ में आ गई बात? ये शायरा इस वजन पे कबीले की शायरा। शायरा का माना है अलामत। क्या माना है? निशानी अलग होती है, अलामत। अलामत किससे निकला है? जिससे इल्म हासिल हो। अलामत से मुराद क्या है? जिससे इल्म हासिल हो। आग नजर आ गई दूर से, आप करीब जाए, धुआं नजर आ गया, करीब जाए या ना जाए, धुआं बता रहा है कि आग लगी हुई। मैं यहां बैठा हूं, ऊपर से जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरे, जाके देखने की जरूरत नहीं, ये अलामत है किस बात की कि जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। जिससे इल्म हासिल हो उसे कहते हैं शायरा। इसी की जमा है शायर। तो शायर का मतलब क्या हुआ? अलामात खुदा, यानी वो निशानियां, निशानियां तो हैं लेकिन वो निशानियां जिससे अल्लाह का इल्म हासिल हो, यानी जिनको ताजीम देना है, जिनके लिए ताजीम का लफ्ज, तफसील में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हमने आपको शायर का लफ्ज बता दिया कि शायर अल्लाह, यानी वो निशानियां जिनसे अल्लाह का इल्म हासिल हो, अल्लाह के कुर्ब हासिल हो, उनको कहते हैं शायर अल्लाह। और शायर अल्लाह में अजमत ही अजमत है। आयात आम है, किसी आयत से डरना है, किसी का एहतराम करना है, किसी का एहतराम नहीं करना है, तो आयात में सब निशानियां हैं, ये भी निशानी, वो भी निशानी, वो भी निशानी। शायर मखसूस है किसके लिए? जहां ताजीम की शर्त आ गई। ये शायर जो है उनकी ताजीम करना है, सफा मरवा की ताजीम करना है, उस मेंढे, बकरे, दुम्बे, गाय, ऊंट जो भी कुर्बानी के लिए लाए हैं उसका एहतराम करना है, मारो पीटो नहीं। इसीलिए बच्चे उसको प्यार कर रहे होते हैं। ये प्यार कब तक होता है, ये ताजीम कब तक है? जब तक जिंदा है या मरने के बाद भी है? मरने के बाद तो पेट में गया, ज़िबा होने के बाद तो पेट में गया ना। एहतराम कब तक है? जब तक, तो जो इस्माइल का फिदिया बनने वाले जानवर को इतना बड़ा एजाज दे रहा है कि इसका एहतराम करना, ये मेरी निशानी है, यानी उन निशानियों में से जिनकी ताजीम करना है। तो अल्लाह के बंदो खुद ख्याल करो कि जहां रसूल के बेटे का खून बहेगा उसकी ताजीम कितनी होगी, उसकी ताजीम। इसलिए बस खत्म कर रहा हूं, इसलिए खाक शिफा बनता है। सिर्फ हुसैन का थोड़ा कहते हैं ना कि सब अपने अपने लाशें हक जता के ले गए थे, एक फातिमा का हुसैन अकेला रह गया पामाल। लेकिन अज़ादारों, एक भतीजा ऐसा है कासिम, इसके इल्म है कि सब अपने अपने लाशें उठाकर ले जाएंगे, मेरे चचा का लाशा रह जाएगा। लिहाजा इस जुल्म में, इस सितम में चचा के साथ उसका भतीजा शरीक हुआ, कासिम शरीक। पामाल ये लाश है शुहदा में, कासिम का पहला लाश। वो कासिम है जो लड़कर शहीद होने वालों में सबसे छोटा, लड़कर शहीद होने वालों में सबसे कम से 14-15 साल से ज्यादा का सीन नहीं। जब हसन मुश्तबा पर्दा फरमा रहे थे तो अपने इस बच्चे को बुला के, जो 2-3-4 साल का रहा होगा, कलेजे से लगा के रोते जाते थे, कभी सर के बोसे, गर्दन के बोसे, चेहरे के बोसे, बाजू के बोसे, सीने। क्यों? देख रहे थे हसन, जहां जहां घोड़ों की टापें पड़ेंगी उस जगह का बोसा ले रहा था हसन अपने बेटा। रोते रोते वसीयत की थी मैं फरवा को, देखो ये अभी छोटा है, बड़े भाई अपना फर्ज अदा करेंगे। हसन के सब बेटे शहीद हुए, यानी जो करबला में ज्यादातर शहीद हुए, 1-2 बचे वो शहीद हुए, लेकिन ये छोटा है, इसे रोकना मत। जब वाकई करबला होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि मैदान में जा सके, तलवार उठा ले, इसे रोकना मत, जाने दे। अगर मेरा भाई रोके तो मैं वसीयत लिख के दे रहा हूं, मेरा खत मेरे भाई को दिखा देना। वो
وصیت قاسم کے بازو میں باندھ دی گئی تھی. شب عاشور جب حسین اپنے ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے نا، یہ بچہ بار بار سامنے آتا تھا، حسین بار بار منہ پھیر لیتے تھے. آخر بچے سے رہا نہ گیا، سامنے آ کر کہتا چچا جان آپ ہر شخص کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں، مجھے نہیں دکھا رہے، کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ بڑی حسرت سے حسین نے دیکھا اپنے بچے کو، کہتے میری لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ یہ حسن کا شہزادہ کہتا ہے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں. سینے سے لگا لیا حسین، میرے لال قاسم تیرا نام بھی ہے، تیرے کمسن بھائی علی اصغر کا نام، تیرے کمسن بھائی علی اصغر کا نام بھی دفتر میں موجود ہے. گھبرا گیا شہزادہ، چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ حسین نے تسلی دی نہیں میرے لال، میں قاسم کو باہر لے کر آؤں گا پانی پلانے کے لیے، تیر جفا سے یہ شہید کر دیا جائے گا. تسلی ہو گئی قاسم کی، مطمئن ہو گیا کہ اشقیاء خیموں میں داخل نہیں ہو. نہیں بتایا حسین نے کہ بیٹا قاسم صرف خیموں میں گھسیں گے نہیں، خیموں کو لوٹ کے آگ لگا دیں گے. صرف خیموں کو لوٹ کر آگ نہیں لگائیں گے، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سر سے چادریں بھی چھین لیں گے، بازو میں رسن بھی بند. حسین نے کچھ نہیں بتایا کمسن قاسم کو. رات بھر قاسم انتظار کرتے رہے. ماں کی وصیت یاد ہے بیٹا، مجھ بیوہ کی آبرو رکھ لینا، عزت رکھ لینا، اپنے بابا کے سامنے بھی اپنی دادی کے سامنے بھی مجھے سرخرو کر دینا. کتنی بار قاسم گئے، اجازت نہیں ملی، آخر روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں آئے. اے مادر گرامی کتنی بار جا چکا ہوں، چچا جان مجھے جانے ہی نہیں دیتے، اب تو چند لوگ باقی بچے ہیں، بس مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی. ماں نے سینے سے لگا میرے لال تجھے ضرور اجازت ملے گی. بازو پہ بندی ہوئی وصیت کھولی، قاسم کو دی، بیٹا تیرے بابا کا خط ہے، تیرے چچا کے نام کیا لے جا. قاسم خوشی سے دوڑے بابا کا خط لے کے چھوٹے جاتے ہیں، سینے سے لگائے، سر پہ رکھ پہنچے چچا کے خدمت. چچا جان یہ میرے بابا کا خط ہے آپ کے نام. حسین نے بھائی کے خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا چوما، کھولا خط کو، تحریر پڑھی اور پھر آنسو جاری ہو گئے. حسین ارے یہی تو لکھا ہے نا حسین، میرے قاسم کو روکنا مت، یہ میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا، میرے قاسم کو میدان میں جانے دیں. کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم کو، ابا بھی دوش پہ خود ڈالی، کمر میں پٹکا بھی خود باندھا، نیام بھی خود حمائل کی، تلوار اس میں نیام کے سپرد کی، اب ماما بھی اپنے ہاتھوں سے سر پہ رکھ. جب قاسم سج کر نکلا ہے نا خیمے سے میدان میں، حسن کا محل قدر کسی کی نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی قاسم کے حسن. اور اتنے کم سن تھے قاسم کے خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. ایک طرف سے باغ تھامی تھی عباس نے، ایک طرف سے علی اکبر نے. حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا اور گھوڑے پر بٹھایا تھا. اور بیٹھنے کے بعد بھی قاسم کے دونوں پاؤں رکاب میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار رکھتے تھے، کبھی دوسری طرف جھکتے تھے. روانہ ہونے لگے، بہت حسرت سے عباس نے دیکھا قاسم کو، میرے لال قاسم ذرا دھیان سے جنگ کر. مسکرا کے قاسم فرماتے چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، بس آپ میری جنگ دیکھیے گا. روانہ ہوئے قاسم، لشکر اعداء کے سامنے آئے. میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں آؤ، میرے مقابلے پر آؤ. آپ دیکھو میرے لڑنے کا انداز دیکھو، میرے وار دیکھو، میری تلوار کی کاٹ دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ میں کس شہسوار عرب حسن کا بیٹا ہوں. ایسی رجس پڑی کہ لشکر اعداء میں سے ایک سپاہی کا دل ہل گیا کہ یہ ناسا ایک نوجوان اور ایسی رجس پڑ رہا ہے ہمارے سامنے. ہمارے ساتھ نے ارزق شامی کو حکم دیا، جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لیا. معذرت کے ساتھ ارزق نے بڑی حقارت سے دیکھا قاسم کو، اے بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اس کے 4 بیٹے میدان میں اس کے ساتھ آئے تھے.
اس کا سر کاٹ کے لا۔ وہ جیسے ہی مقابلے پر آیا، حسن کے لال نے ایک ہی بار میں اس کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ اور بچے جب کوئی کارنامہ کرے نا تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں، داد چاہتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی وار کیا، وہ گرا گھوڑے سے، پلٹ کر اپنے چچا حسین کی طرف دیکھا، عباس کی طرف دیکھا، علی اکبر کی طرف دیکھا۔ چچا میں نے کیسے وار کیا؟ حسین نے بے ساختہ کہا آخری مرحبا۔ عباس نے داد دی، علی اکبر نے داد دی، بھائی بہت اچھا وار کیا۔ اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر، اس کو بھی ایک ہی وار میں جہنم میں بھیجا۔ ہر وار پہ حسین بھی داد دے رہے ہیں، عباس بھی داد دے رہے ہیں، علی اکبر بھی داد دے رہے ہیں۔ آخر چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کیا۔ ارزق نے چار بیٹوں کے لاشیں دیکھے، غصے میں دیوانہ وار دوڑا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے۔ ارزق ایک ایسا پہلوان تھا جس کو اس وقت بھی ساری دنیا جانتی تھی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ ارزق قاسم کے مقابلے پر آ رہا ہے، حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں اس کو شکست نہیں ہونی چاہیے۔ عباس گھبرا گئے، چلا کر کہا بیٹا قاسم دھیان سے، بہت نامور پہلوان ہے۔ قاسم تیار ہوئے، ارزق شامی قریب پہنچا۔ قاسم نے ایک جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا بڑا سر پہ کیا کہ درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ادھر قاسم نے وار کیا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حسین سجدہ شکر میں، عباس سجدہ شکر میں، علی اکبر سجدہ شکر میں۔ لیکن عزاداران حسین، اب جو حسین نے سجدے سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہیں آیا، قاسم نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ ارزق کے مرتے ہی حملہ عام کا حکم ہوا تھا، پورا لشکر حسن کے محلقہ پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ آخر یہ تمثیل کہاں تک مقابلہ کرتا؟ کئی لوگوں کو جہنم رسید کیا، زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا، آواز دیا اماں ہو گئی، اے چچا جان میری مدد تو پہنچی ہے۔ کسی کی لاش پر، کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے۔ میرے نام میں آ رہا ہوں، قاسم میں آ رہا ہوں، حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم لشکر کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے علی اکبر نے، ایک طرف سے حسین نے کہ لشکر کو ہٹا کے قاسم کو نکالا جائے۔ لشکر بھاگ گیا، میدان صاف ہوا، حسین نے اپنی آواز زمین پر بچھا دی۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا لے کر جائیے، ماں انتظار کر رہی ہے۔ فضا نے اعلان کر دیا بیویوں آ جاؤ، ام فروہ کے خیمے میں ام فروہ کا شہزادہ آ رہا ہے۔ ام فروہ مطمئن بیٹھی ہے، اطمینان سے بیٹھی ہے۔ ادھر حسین نے کچھ ادھر سے اٹھایا، کچھ ادھر سے اٹھایا۔ میں کہتا ہوں مولا قاسم کا لاشا لے کر جائیے۔ کچھ دیر میں حسین نے اپنی اماں کو گٹھڑی کی صورت میں باندھا، اس گٹھڑی کو سینے سے لگایا، چلے خیمہ گاہ کی طرف۔ خیمے میں اعلان ہوا، انتظام ہوا۔ اب جو حسین ایک گٹھڑی سینے سے لگائے خیمے میں داخل ہوئے، ام فروہ حیران ہو کر کہتی ہے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ سب کے لاشیں اٹھا کر لائے، میرے قاسم کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ میرے قاسم کو میدان میں کیوں چھوڑا ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، زمین پہ گٹھڑی کو رکھا۔ اب وہ کھولا، ارے کیسی مہدی، کیسا صحرا، وہ ماں جس کو حسرت تھی میرے بچے کے سر پہ صحرا بندھے گا، میں اپنے بچے کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی۔ وہ ماں اپنے بچے کے لاشے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہے کہ اس نے اپنے ہی خون سے اپنے ہاتھوں میں مہندی بندھی۔